اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں ہے۔ ان مسائل میں سے تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان یکون المبیع طلقاً، ہماری وہ مبیع طلق آزاد ہونی چاہیے، یعنی اس میں کوئی شرعی یا عرفی یا کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ اس کو ہم نہ بیچ سکیں۔ مثلا جو چیز وقف تھی، شریعت کہتی ہے کہ وقف والی چیز کو آپ نہیں بیچ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آج ہم پڑھیں گے ام ولد کی بات۔ ام ولد کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے ایک کنیز خریدی، جو کہ آج کل کے زمانے میں خریداری والا سسٹم نہیں ہے۔ یہ جب معصوم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام تھے یا ائمہ معصومین تھے، ان کے فرمان مطابق جو جنگ غیر مسلمانوں سے ہوتی تھی تو اس میں ہم ان سے جو عورتیں چھین لیتے تھے تو وہ عورتیں ہماری کنیز بن جاتی تھیں۔ پھر ان کنیزوں کا سلسلہ ایسے بڑھتا تھا کہ ان کی شادی بھی ہم کسی عبد کے ساتھ کراتے تو پھر اس سے جو اولاد ہوتی وہ بھی جو ہے کہ عبد اور کنیز ہوتی۔ مرد کو عبد کہا جاتا ہے، عورت کو کنیز کہا جاتا ہے۔ عربی میں عبد ہے مرد اور امتن یہ کنیز ہے۔ اگر کوئی کنیز اپنے مولا اور اپنے آقا سے حاملہ ہو گئی تو اس کنیز کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ اس کنیز کو بیچنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن 20 موارد یا یوں کہ 21 موارد ایسے ہیں جہاں پر اس کنیز کو بیچا جا سکتا ہے۔ اب پہلے سوال آپ یہ پوچھیں کہ اس کو کیوں بیچنا صحیح نہیں؟ فرماتے اس کو اس لیے بیچنا صحیح نہیں کہ اس کنیز کو جب اس کے مولا مر گیا تو وہ کس کی ملکیت میں جائے گی؟ اپنے اولاد کی ملکیت میں جائے گی، اور اولاد اپنے ماں باپ کے مالک نہیں بن سکتے۔ نتیجے میں اس کنیز کو آزاد ہونے کا ایک آسرا امید ہے۔ اگر وہ مولا سے ناخوش ہوگی تو ہر وقت دعا کرتی رہے گی، اے خدا میرے مولا کو مار دے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اب وہ 20 مورد ایسے ہیں جہاں پر اس ام ولد کو بیچ سکتے ہیں۔ سب سے مثلا پہلا مورد کہ مولا نے اس کو جس رقم میں خریدا تھا وہ ادا نہیں کر سکتا، غریب ہو گیا ہے۔ اب کنیز کا جو اصلی مالک تھا وہ بار بار آتا ہے، بھائی مجھے اپنے پیسے دے دو۔ تو ایسی صورت میں کنیز کو کنیز کی ہی قیمت میں بیچنا چاہیں تو بھلی ام ولد وہ بیچ سکتے ہیں۔ دوسرا مورد، کنیز نے کسی اور انسان کو کوئی جسمانی یا کوئی مالی نقصان پہنچایا ہے، تو جس کو نقصان پہنچایا ہے اس کو اب دیت دینی ہے۔ دیت یعنی کیا؟ پیسے دینے ہیں۔ تو کنیز کے جرم میں کنیز کو بیچ کر ہم اس کی قیمت سے وہ جرم کا جو ہے کہ جرمانہ ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ جس کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے قیمت نہیں دو، مجھے خود کنیز دو، تو اگر وہ قیمت کنیز کے وہ جرمانہ کنیز کے قیمت کے برابر تو ہم کنیز اس کے حوالے کر دیں گے۔ البتہ اس میں ایک شک نکلتی ہے کہ اگر کنیز کی قیمت 1 لاکھ ہے اور وہ جرمانہ جو وہ 50,000 کا ہے تو پھر ہم پوری کنیز نہیں بیچیں گے، آدھی کنیز بیچیں گے اور اس کی رقم سے وہ جرمانہ ادا کریں گے۔ کیونکہ جس طریقے سے 2 بھائی مل کر ایک بھینس خریدتے ہیں، ایک گائے خریدتے ہیں، پھر دونوں اس کا دودھ بھی تقسیم کر کے جو ہے کیا ہے وہ مثلا پیتے ہیں، تو یہ کنیز اس بیوی شوہر کے حوالے سے دونوں کے پاس استعمال نہیں ہوگی، وہ کسی ایک کے پاس استعمال ہوگی۔ البتہ دوسرے گھر کے کام کاج ہیں وہ دونوں کے کرے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مولا مر جائے
اور اس کے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی زندگی میں سب کچھ ختم کر جاتے ہیں تو مولا کے کفن میں اس کو بیچ سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اگر مولا مر جائے اور مولا کے پاس دین مستغرق، دین یعنی قرض، ایک ایسا قرض ہے جو اس کی پوری پراپرٹی کو گھیر لیتا ہے، یہ کنیز بھی اس کی پراپرٹی میں ہے، یعنی یہ کنیز بھی بیچیں گے تو بھی قرض اترے گا اور اس کی دوسری ملکیت بھی بیچیں گے تو قرض اترے گا. تو ایسی صورتحال میں شریعت یہ کہتی ہے کہ میت کا پہلے قرض اتارو، پھر اگر میت کی ملکیت بچتی ہے تو اس کے ورثہ میں تقسیم کرو. اب اس کنیز کے بیٹے کو کچھ ملے گا ہی نہیں کیونکہ کنیز تو قرض میں چلی گئی. تو اس قسم کے بالکل آسان موارد ہیں. میرے خیال میں خلاصے پہ ہم زیادہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، عبارت پڑھیں. آج عبارت نسبتاً میں سوچ رہا ہوں زیادہ پڑھوں، یہ کنیز کا بحث ہم پورا کر دیں تو آپ توجہ کریں گے اور انشاءاللہ العزیز پھر مباحثے میں بھی اس پہ دقت کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. خوب، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جس چیز کو بیچنا چاہتے ہیں اس کو تلک ہونا چاہیے. خوب، وقف کی بات ختم ہو چکی جناب مومن صاحب. خوب، ابھی ہم پڑھیں گے ولا بیع الامت، اور جناب کنیز کو بھی نہیں بیچ سکتے. کون سی کنیز؟ المستولدت من المولا، جو بچے والی ہو گئی ہے مولا سے. اچھا، بچے والی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بچے کو جنم بھی دے؟ کہتے نہیں، حاملہ ہو جائے تو بھی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ام ولد کہیں گے. وَيَتَحَقَّقُ الْإِسْتِيلَادُ، یہ اولاد والی بات وجود میں آتی ہے. المانع من البیع، وہ استیلاد جو رکاوٹ بنتا ہے سلیمان بیچنے سے. بعلوقہا، عورت کا حاملہ ہونا، فی ملک ہی، مولا کی ملکیت میں. وَإِن لَمْ تَلِجْهُ الرُّوحُ، اگرچہ بچے میں ابھی روح بھی نہیں آئی، سانس نہیں آئی، سب کہتے ہیں کہ حاملہ ہو گئی بھائی. کما سیاتی، جیسے کہ یہ روح والی بات ان قریب آئے گی. فَقَوْلُهُ مَا دَامَ الْوَلَدُ حَيًّا، اب دیکھیں مولوی صاحب ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ادھر کہتے ہیں کہ اگر روح نہیں آئی تو بھی یہ عورت ام ولد ہے. پھر آپ کہتے ہیں جب تک بچے میں روح ہے تب تک اس کو نہیں بیچ سکتے. بھائی ابھی روح آئی نہیں تو آپ کیسے کریں گے روح ہو؟ کہتے ہیں اغلب جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے بچے میں روح بھی آ جاتی ہے، اگرچہ ابھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر بچہ حمل ہونے کے بعد صحیح سالم زندہ پیدا ہوتا ہے. اس امید کو رکھتے ہوئے اور اس اغلبیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ حیّن، بچہ زندہ ہو. مبنی علی الاغلب، اس کی بنا رکھی گئی کس پر؟ اغلب، کہ اغلب بچے جو ہے کیا وہ زندہ ہوتے ہیں. او علی التجوز، یا مجازن ہم نے اس بچے کو زندہ کہہ دیا حالانکہ ابھی خون کا لوتھڑا ہے، ابھی اس میں نہ کوئی سانس ہے نہ کوئی روح ہے. لأنہ، اس لیے کہ یہ بچہ قبل ولوج روح، جب تک اس میں روح نہیں پھونکی گئی ہے، لا یوصف بالحیات، ہم اس کو زندہ نہیں کہہ سکتے ہیں. الا مجازن، مگر یہ کہ مجازن آپ اسے کہیں گے کہ بھائی ہاں یہ بچہ زندہ ہے. ولو مات، لیکن اگر بچہ مر جائے، صارت، تو یہی ام ولد ہو جائے گی، کہ غیر دوسری کنیزوں کی طرح. من امائہی، اماء بیٹا امتن کی جمع ہے، یعنی اس مولا کے دوسری کنیزوں کی طرح ہو جائے گی. اندنا، ہمارے نزدیک، یعنی جیسے اس کی دوسری کنیزیں بیچ سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی بیچ سکتے ہیں. اما مع حیات البچہ، لیکن اگر بچہ زندہ ہے، فلا یجوز بیعہا، تو پھر اس کنیز کو بیچنا جائز نہیں ہے. الا فی ثمانیۃ مواضع، مگر 8 مورد میں. آپ کہیں گے استاد صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ 20-21 مورد ہیں، یہ تو 8 بتا رہے ہیں. بھائی دیکھیں، یہ شہید اول نے 8 بتائے ہیں، تو ہمارے اس کتاب کے لکھنے والے کے گویا 2 ہیں، شہید اول ہے اور شہید ثانی ہے. تو شہید اول نے 8 کو بیان کیا ہے. احدھا،
उन 8 मवारिद वो हाज़ल जम हो, फरमाती ये जो इतने हमने मवारिद बेचने वाले बताए हैं, मिन ख़वास हाज़ल किताब, इस लुम्मा के ख़वास में से है कि इसमें आपको इतनी तफसीली जो है क्या है वो मवारिद बता रहे हैं। अहदुहा फ़ी समन रकबतहा, बेटा रकबा तो वैसे गर्दन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे इंसान, पूरी कनीज़ को रकबा कहते हैं, यानी ख़ुद कनीज़ की कीमत में बेच सकते हैं। सारे मौलाहा, जबकि उसका मौला जो है क्या है वो मजबूर हो, पैसे न दे सकता। मोमिन साहब आप होंठ को क्यों खामखा तंग कर रहे हैं अपने को। सवाउन हो कान हय्यन औ मय्यतन, चाहे उसका मौला भी ज़िंदा है लेकिन पैसे अदा नहीं कर सकता, या बेचारा वो मर गया है। अम्मा मअल मौत फ़मौज़िउ वफ़ाक़िन, मौला के मरने की सूरत में तो इत्तफ़ाक़ है कि कनीज़ को बेचा जा सकता है। व अम्मा मअल हयात, लेकिन अगर मौला ज़िंदा है तो क्या हुक्म है। फ़ला असहिल कौलैन, तो 2 कौल में से असह कौल, सही तर कौल यही है कि कनीज़ को अपनी कीमत में बेच सकते हैं। ले इतलाक़ नस, इसलिए कि नस मुतलक आई है कि कनीज़ को उसकी कीमत में बेच सकते हैं। वल मुरादो बेसारे ही, फरमाते मौला के एसार से मुराद क्या है। अल्लाह यकून लहू मिनल माल, मौला के पास कोई ऐसा माल न हो, मा युवफ़ी समनहा, अगर युवफ़ी पढ़ेंगे तो बेटा इसका फ़ाइल होगा कौन, मौला, कि मौला अदा करे इस औरत की कीमत। ज़ाइदन अलल मुस्तस्नयात, वो कीमत भी ज़ायद व मुस्तस्ना शुदा चीज़ों से। मुस्तस्ना शुदा चीज़ें कौन सी हैं। घर से इजाफ़ी होना चाहिए, इसके बीवी बच्चे के नफ़क़े से इजाफ़ी होना चाहिए, अगर इसको सवारी की ज़रूरत है तो सवारी से इजाफ़ी कोई ऐसी रकम नहीं है कि ये कर्ज़ा अदा करे। ख़ौफ़ी वफ़ाए दैन, वो चीज़ें कि जिनको इस्तिस्ना किया गया है वफ़ाए दैन यानी कर्ज़ की अदायगी में। वसानी हा की ज़मीर जाएगी बेटा मवाज़े की तरफ, उन मवाज़े में से दूसरा मौरद। अब मवाज़े की तरफ मुफ़रद की ज़मीर गई जनाब काज़िम साहब, क्यों, इसलिए कि मवाज़े जमा है, जमा की तरफ वाहिद मुन्नस की ज़मीर पलटा सकते हैं। इज़ा जन्नत, जब ये औरत जिनायत करती है, जिनायत का मतलब क्या है बेटा, जब ये किसी को नुकसान पहुंचाती है अल्लाह गैर मौलाहा, अपने मौला के अलावा किसी और पर। मसलन मौला की माँ भी ज़िंदा थी, इसने चमच उसके सर में मारकर उसका सर जो है क्या है फाड़ दिया। फ़युद्द फ़समनुहा, तो फिर इसकी कनीज़ की कीमत दी जाएगी फिल जिनायत, उससे इसकी जिनायत में, उसके जो है क्या जुर्म में। और रकबतहा, या सामने वाला कहते हैं भाई इसने मुझे नुकसान पहुंचाया, जैसे हम लोग इंतकाम लेते हैं, अब मुझे बेचकर कीमत नहीं दो बल्कि जुर्माने में ख़ुद ये कनीज़ दे दो, ताकि पूरी ज़िंदगी मैं इससे जो है क्या है मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता रहूँ। इन रज़ी अल मजनी अलैह, अगर राज़ी हो जाए वो शख्स अल मजनी अलैह, जिस पर जिनायत की गई है, यानी जिसको इस औरत ने नुकसान पहुँचाया है। वलो कानतल जिनायत अला मौला, अगर ये कनीज़ ऐसी बदबख्त थी कि अपने मौला का सर फाड़ दिया, तो लम यजुज़, फिर इसकी बै जायज़ नहीं है। क्यों भाई, मेरी गाय अगर मुझे टक्कर मारे तो क्या मैं गाय से जुर्माना लूँगा क्या, नहीं। इसी तरीके से कनीज़ भी मौला की है, अब मौला अपनी मिल्कियत से क्या जुर्माना लेगा, कोई जुर्माना नहीं ले सकता। लिअन्नहु, इसलिए कि शान ये है, ला यसबुतु लहू, साबित नहीं होगा उस मौला का अला माल ही, अपने माल पर, मालुन, मालुन जो है ला यसबुतु का फ़ाइल है। भाई अपनी गाय पर क्या मैं जुर्माना लगाऊंगा, अपनी कनीज़ पर कोई जुर्माना नहीं है। सालिसुहा, तीसरा मौरिद, इज़ा अजज़ मौलाहा अन नफ़क़तहा, मौला इस कनीज़ को नान नफ़का नहीं दे सकता। भाई मैं अपना पेट नहीं पालता हूँ, इसका भी नहीं पाल सकता हूँ, खूब, तो भी उसको बेच सकते हैं। लेकिन कैसे बेचेंगे बेटा, एक ही मरतबा कनीज़ को बेचेंगे। कहते हैं कि अगर उसका जुज़ करके बेचना मुमकिन हो तो जुज़ करके बेचेंगे। मसलन भाई मैं इस कनीज़ का 8वां हिस्सा बेचता हूँ, कनीज़ की कीमत फ़र्ज़ करें 2 लाख, 2 लाख का 8वां हिस्सा सकलेन शाह कितना होगा,
ہاں کتنے؟ شاباش. تو پہلے اس کا 8واں حصہ بیچے گا، 25,000 لے کے اس کنیز پہ خرچہ کرے گا. پھر اگر اس کی کوئی آمدنی آ گئی تو کنیز کا 8واں حصہ جو ہے کیا بکا ہوا ہے، 7 حصے مالک کے ہیں. لیکن اگر ایسے نہیں ہے تو پوری کنیز بیچ دے گا. خوب. وَلَوْ أَمْكَنَ اگر ممکن ہو تَأَدِّيهَا اس نفقے کا ادا کرنا، بِبَيْعِ بَعْضِهَا کہ کنیز کے کچھ حصے کو بیچے، وَجَبَ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْبَعْضِ تو اسی بعض حصے پر اکتفا کرنا واجب ہے. کیوں؟ وقوفاً فیما خالف الاصل. بیٹا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ولد کو نہ بیچا جائے، لیکن نفقے والی مجبوری میں کہتے ہیں بیچا جا سکتا ہے. تو یہ خلاف اصل ہے بیچنا. کہتے ہیں اگر کچھ حصے کو بیچا جا سکتا ہے تو ہم اسی پر اکتفا کریں گے، پوری کو نہیں بیچیں گے. علی موضع ضرورت جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی بیچیں گے. ورابعها ان موارد میں سے چوتھا مورد، اذا مات قریبها جب اس کنیز کا کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے، ولا وارث لہ اس رشتہ دار کے لیے اور کوئی بھی وارث نہیں ہے سوا اس کنیز کے، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کنیز کو بیچا جائے گا. لتؤتک تاکہ یہ کنیز جو ہے کیا ہے آزاد کی جائے، وترثہ اپنے اس مرنے والے کی وارث بن جائے. کیونکہ اگر یہ کنیز ہے تو بیٹا کسی کی وارث نہیں بن سکتی، وارث بننے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے. اور دوسری بات یہ کہ توجہ، ہم اس کو اس لیے نہیں بیچ رہے تھے کہ یہ کل مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی. بھائی وہ تو ابھی آزاد ہو رہی ہے، تو جو آزادی کا مقصد تھا وہ تو جلدی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بہتر ہے. وَهُوَ تَعْجِيلُ عِتْقٍ اولا فرماتے ہیں یہ میراث والی صورت میں تو اس کو جلدی آزاد کرنا اولا بہتر ہے. بالحکم من ابقائها کہ ہم حکم لگا دیں کہ وہ کنیزی میں باقی رہے، لتؤتک بعد وفات مولاها تاکہ اس کو اپنے مولا کے وفات کے بعد آزاد کیا جائے. وخامسها پانچواں مورد، اذا كان علوقها بعد الارتحان بیٹا ارتحان کو رہن بھی فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے اپنی کنیز گروی رکھی، کسی سے قرضہ لیا، گروی رکھنے کے بعد پھر آپ نے کہا پتہ نہیں میں قرض اتار سکوں گا نہیں اتار سکوں گا، آپ نے پکڑ کے اس کو حاملہ کر دیا. تو اب چونکہ حاملہ ہونے سے پہلے یہ گروی آپ رکھ چکے تھے تو سامنے والے بندے کا حق اس سے آپ سے زیادہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب وہ اگر قرضہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کنیز کو بیچ کر آپ قرضہ ادا کریں. جب کنیز کا حاملہ رہن رکھنے کے بعد ہو، فیقدم حق المرتہن بیٹا رہن رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ راہن. جس کے پاس رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتہن. تو یہاں پر مرتہن کا حق جو ہے کیا ہے وہ پہلے تھا. وکیل یقدم حق الاستیلات اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں بھائی اولاد والے حق کو مقدم کریں گے، نتیجے میں اس کو گروی میں نہیں بیچیں گے. لبناء العتق علی التغلیب اس لیے کہ اسلام نے بنا رکھی ہے کہ بھائی جتنا ہو سکے آپ اغلب آزاد کرتے جائیں اپنے عبد کو اور کنیز کو. تو یہاں بھی یہ ولد ہو گئی تو آزادی والے پہلو کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے. وَلِعُمُومِ نَهِي عَنْ بَيْعِهَا اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا وہ نہیں جو کہتی ہے کہ ولد کو نہیں بیچے، وہ عموم رکھتی ہے. عموم کا مطلب کیا ہے؟ چاہے رہن ہو چاہے غیر رہن ہو آپ کنیز کو نہیں بیچ سکتے. وَسَادِسُهَا چھٹا مورد، اذا کان علوقها بعد الافلاس افلاس بھی بیٹا ذہن میں رکھیں. افلاس کیا ہے؟ اللہ خیر کرے آپ مقروض ہو گئے ہیں چند پارٹیوں کے یا ایک ہی پارٹی کے مقروض ہیں، وہ قرض آپ کی ملکیت سے زیادہ ہے. آپ کی ٹوٹل ملکیت 5 لاکھ ہے، آپ پر قرض 10 لاکھ ہو گیا. اب وہ شخص گیا حاکم شرع کے پاس کہ مثلا جو ہے کیا ہے جناب تاج محمد کی طرف میرا قرض ہے. حاکم شرع نے تاج محمد کو کہا کہ اپنی ملکیت میں تم تصرف نہیں کر سکتے ہو، تو کنیز بھی اس کی ملکیت تھی. اب حاکم کی پابندی کے بعد اس نے اپنی کنیز کو حاملہ کر دیا.
تو بھائی حمل سے پہلے ان قرض داروں کا حق تھا اس کنیز کے ساتھ، اس لیے اس صورتحال میں ام ولد ہو بھی گئی ہے تو بھی اس کو بیچ کر ہم قرض ادا کریں گے۔ اے بعد الحجر علی المفلس، مفلس بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ وہ مقروض کہ جس کی ملکیت قرض سے کم ہے۔ حجر کا مطلب ہے پابندی لگانا، یعنی حاکم نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ فَإِنَّ مُجَرَّدَ ظُهُورِ الْإِفْلَاسِ، لیکن کہتے ہیں اگر کسی شخص میں صرف افلاس کی علامات ظاہر ہوں، افلاس بیٹا یعنی علامات ظاہر ہیں کہ اس کا قرضہ اس کی ملکیت سے زیادہ ہے، ابھی حاکم نے پابندی نہیں لگائی تو ام ولد کو نہیں بیچیں گے۔ لا یوجب، یہ افلاس کا ظاہر ہونا سبب نہیں بنتا تعلق حق دیان بالمال، دیان یعنی قرض خواہ جنہوں نے آپ کو قرض دیا کہ ان کا حق ہو اس بندے کے مال سے۔ والخلاف ہونا کا رہن، بھائی جیسے رہن میں اختلاف تھا کہ آیا مرتہن کے حق کو مقدم کریں گے یا ام ولد والے حق کو مقدم کریں گے، یہاں بھی وہی اختلاف آئے گا کہ آیا دیان کے حق کو مقدم کریں گے یا ام ولد والے حق کو مقدم کریں گے۔ وَسَابِعُهَا، ساتواں مورد، اذا مات مولاہا، جب اس کنیز کا مولا مر جائے، وَلَمْ يُخَلِّفْ سِوَاهَا، اور اس نے اپنے پیچھے کوئی ملکت نہیں چھوڑی سوائے اس کنیز کے، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ، جبکہ اس مولا پر ایک ایسا قرضہ ہے جو گھیر لیتا ہے اس کی پوری ملکیت کو، خوب یعنی قرض کے علاوہ اور کچھ ملکیت بچتی ہی نہیں ہے، تو پھر وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا لَهَا، اگرچہ وہ قرض اس کنیز کی قیمت والا نہیں تھا، کوئی اور قرض تھا، خوب تو بھی اس کو بیچا جائے گا۔ کیوں بیچا جائے گا؟ لِأَنَّهَا، علت ہے جواز بیع کی، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُعْتَقُ بِمَوْتِ مَوْلَاهَا، اس لیے کہ کنیز کو آزاد کیا جاتا مولا کے مرنے سے، من نصیب ولدها، یہ اپنے بیٹے کی ملکیت میں جاتی اور ہم اس کو آزاد کر لیتے، ولا نصیب له، اور جب مولا پر اتنا قرضہ ہے کہ پورے ملکیت کو گھیر لیتا ہے تو پھر بچے کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، میں استغراق دین، فلا تعتق، تو نتیجے میں کنیز آزاد نہیں ہوگی، وَتُصْرَفُ فِي الدَّيْنِ، اور اس کنیز کو جو ہے کیا ہے جناب تصرف استعمال کیا جائے گا کس میں؟ قرضے میں۔ وَثَامِنُهَا بَيْعُهَا عَلَى مَنْ تَنْعَتِقْ عَلَيْهِ، کنیز کو آپ بیچیں ایک ایسے بندے پر کہ وہاں آٹومیٹک آزاد ہو جائے گی۔ مثلا بیٹا کنیز کا باپ آزاد ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بیچ کر مجھے دو، اور باپ اپنی بیٹی کا مالک نہیں بن سکتا، مثال، یا کنیز کا بیٹا تھا کوئی پہلے، اب وہ کہتا ہے یہ کنیز مجھے بیچ دو، تو بیٹا اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا، اگرچہ ام ولد ہو چکی ہے لیکن ہم نے کہا تھا اس کو نہیں بیچیں گے کیونکہ مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی، بھئی ابھی بیچ دو اور ابھی آزاد ہو جائے گی۔ بیعھا، ام ولد کو بیچیں، علی من، ایک ایسے بندے پر، تنعتق علیہ، جس پر یہ آٹومیٹک آزاد ہو جائے گی، فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ الْعِتْقِ، فَإِنَّهُ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ بیع کی طرف، کاظم صاحب، یعنی یہ بیچنا ایسا ہے جیسے آپ اس کو آزاد کر رہے ہیں، فَيَكُونُ، تو پھر یہ بیچنا کیا ہو جائے گا؟ تعجیل خیر، یہ تو گویا کہ خیر میں آپ نے جلدی کی۔ یستفاد من مفہوم الموافقہ، فرما دیے مفہوم موافقت سے سمجھ میں آتا ہے۔ بیٹا آپ اصول میں پڑھ کے آئے ہیں الموجز میں کہ مفہوم کی دو قسمیں، مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق وہ ہے جو منطوق کے موافق ہو، ولا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف تک نہیں کہو، بس بدتری کا اولاد نہ مارو، یعنی اف سے بھی منع کیا گیا ہے تو مارنے سے بھی منع، یہ مفہوم موافقت ہے۔ بس بھائی اس کنیز کو آزاد کرو، کہتے ہیں یہاں تو جلدی آزاد ہوگی، پس بدتری کے اولا یہ بیچنا جائز ہے۔ حیث ان المنع من البیع لاجل العتق، بھائی جو بیچنے سے ہم نے منع کیا تھا وہ عتق کی وجہ سے ہم نے منع کیا تھا۔ وفی جواز بیعھا، بیٹا اگر تھکے نہیں ہیں تو یہ میں موارد پڑھوں نہیں تو بس کروں۔ جی چلیں انشاءاللہ یہ موارد کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔